وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیوچر پلاننگ. ہم میں سے ہر ایک شخص فیوچر پلاننگ کے متعلق بڑا ہی محتاط رہتا ہے. وہ اس کے متعلق بہت سارے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے. وہ فیوچر پلاننگ کی وجہ سے محنت اور مشقت کرتا ہے. فیوچر پلاننگ کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات اور مصروفیات کو ترتیب دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فیوچر پلاننگ ایک عقل مند شخص کا وطیرہ اور اس کی علامت ہے. لیکن ایک مسلم اور مومن ہونے کے اعتبار سے کیا کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارا فیوچر ہے کیا؟ کیا ہمارا فیوچر وہ ہے جو 60 اور 70 سال یا 100 سال تک محیط ہے؟ یا ہمارا فیوچر کچھ اس سے الگ ہے جہاں وقت کی کوئی تحدید نہیں اور اس کا اختتام یا جنت پر ہونے والا ہے یا جہنم پر ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سا فیوچر دکھایا اور اللہ نے ہمیں کس فیوچر کے بارے میں آگاہ کیا؟ کیا اسلام نے بھی ہمیں فیوچر پلاننگ کے متعلق کچھ بتایا؟ آئیے اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور ہم نے کس فیوچر کی پلاننگ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں آیت نمبر 18 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر نفس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. یہ کل کون سا ہے؟ یہ ہمارا فیوچر ہے. یہ ایک مسلمان کا، ایک مومن کا، ایک انسان کا یہ فیوچر ہے. اور وہ کل کون سا ہے؟ جب اس دنیا کی زندگی سے ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور جس جہاں میں کھلیں گی وہ کل ہے ہمارا، اور وہ ہمارا فیوچر ہے. اس کل کی ہم نے پلاننگ کرنی ہے. اور جس شخص نے اپنی پلاننگ میں، اپنی فیوچر پلاننگ میں اس کل کو شامل نہ کیا وہ قطعاً عقل مند کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری پلاننگ ایک ہفتے پر محیط ہو، ایک مہینے پر، سال پر یا کئی سالوں پر محیط ہو، ہمیں کنفرم نہیں ہے کہ ہم اس ایک ہفتے تک زندہ رہیں گے، ایک مہینے تک یا ایک سال یا کئی سالوں تک زندہ رہیں گے یا نہیں. لیکن یہ کنفرم ہے کہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کی طرف ہمیں لوٹایا جائے گا. تو یہ کیسے عقل مندی ہو سکتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی پلاننگ کا حصہ نہ بنائیں کہ جو انتہائی کنفرم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا نبی اللہ من اکیس الناس و احزم الناس، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ذہین، دانا، دور اندیش اور پختہ شخص کون سا ہے؟ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، سب سے زیادہ ذہین، دانا اور دور اندیش وہ شخص ہے جو سب سے بڑھ کر موت کو یاد کرنے والا ہے. وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، اور سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اولئک اکیاس الناس، یہی وہ ذہین لوگ ہیں، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، جو لوگ اس دنیا کے شرف کے بھی مستحق بنے اور آخرت میں کرامت اور عزت بھی ان کا مقدر بننے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ہمیں بڑی نصیحتیں کی، لیکن سب سے آخری نصیحت اللہ کی طرف سے انسانوں کے نام کیا ہے؟ وہ سورۃ البقرہ میں ہے، آیت 281 میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے بچاؤ اختیار کر لو جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہوگا دنیا میں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ لوگ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یہ ہے ہمارا فیوچر. تو آئیے فیوچر کی پلاننگ کریں. اللہ ہم پر رحم کریں. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.